میں شاہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان۔ اس وقت پوری دنیا منشیات کے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، بالخصوص نوجوان نسل اپنے روشن مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اس زہر کو ثمر قند سمجھ کر استعمال کر رہی ہے۔ سگریٹ نوشی اور شراب کی وجہ مجبوری نہیں بلکہ ہم عمر ہم اثروں کی صحبت کا اثر ہے۔ جو دوست اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی ہی صحبت سے باقی نوجوان بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے روشن مستقبل کو اندھیروں اور تاریکیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے اور جوانی کو رفتہ رفتہ اپنی کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ چیز کچھ چند سال قبل لگائے گئے محتاط اندازے کے مطابق تمباکو نوشی کی وجہ سے تقریباً ہر سال 60 لاکھ لوگ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان میں 80% افراد جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک سے ان کا تعلق ہے، اور 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو منشیات کا استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے خارج ہونے والے دھوئیں سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کے تو ایسے پی لیتے ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھی، نہ چھوٹے بچوں کا پتہ ہے نہ بڑے بچوں کا پتہ ہے، پوری فیملی میں بیٹھ کے ہم تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ لوگ جو اس کے دھوئیں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جو خود تمباکو نوشی نہیں کرتے۔ اور آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے، سگریٹ، چرس، شراب، بھنگ، گانجا، یہ تو ایک فیشن کے زمرے میں آ گئے، کیونکہ ہم یہ چیزیں اکثر موویز میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ بے شک اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مضر صحت ہے، لیکن ہم کسی ہیرو کو، کسی ویلن کو، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے۔ اگر مجھے ہیرو کا کریکٹر پسند آئے گا تو میں ہیرو کی طرح کرنے کی کوشش کروں گا، اگر مجھے ویلن کا کریکٹر پسند آئے گا تو میں اس کی طرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ان چیزوں کو بھی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس میں پورے معاشرے کا ایک رول ہوگا، جو اس کا رول ادا کرے گا تب جا کے یہ چیزیں کنٹرول ہوگی۔ اور سگریٹ نوشی تو ویسے بھی ایک سستا اور آسانی سے مل جانے والا نشہ ہے، یہ ہر جگہ سے، ہر نکڑ سے مل جاتا ہے، ہر دکان پہ دستیاب ہوتا ہے۔ تو اس پہ بھی حکومت کو چاہیے کہ کنٹرول کرے، اور اس میں سب سے زیادہ والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا کنٹرول کریں، بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنا سرد رویہ اتنا بھی نہ رکھیں کہ بچے اس لعنت کی طرف۔ پہل تو سگریٹ نوشی سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا بڑھتا شراب نوشی، چرس، افیم، گانجا، اور آخر ڈرگس پہ آ جاتی ہے یہ چیزیں، جسے ہیروئن کہہ گئے۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ بچے اس کے جب شوق کے بعد عادی بن جاتے ہیں تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ غلط طرح سے آمدنی کماتے ہیں، اس کے خرچہ پورا کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں ایک برائی جنم لیتی ہے۔ اور مغربی کلچر کے تو ہم ویسے بھی محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، اس نے تو ہمیں اندھا دھند ایک تو فحاشی کی طرف، اب منشیات کی طرف بھی لگا دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور سب سے جو بڑی چیز ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے، اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، والدین نے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ سگریٹ کو نشہ ہے یا نسوار کو نشہ ہے، بھئی ہر وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے جو آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے، اس لیے براہ کرم ان چیزوں سے بچا کریں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ مسجدوں میں اور ممبروں پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنے والی باتیں ہیں،
کہ ہمارے مسجدوں میں امام پیش جو خطیب ہیں ان کو بار بار یہ چیزیں بیان کرنی پڑیں گی، نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا، تبھی جا کے اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ والدین کی سختی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ صرف والدین ہی کریں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان چیزوں پہ پابندیاں لگائے، نہیں تو پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کا جو رجحان بڑھ رہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اب یہ کافی عرصے سے اسکول، پہلے یہ یونیورسٹیز میں ہوتی تھی، اب کالجز میں آ گئی، اب اسکولز میں بھی آ گئی ہے۔ اب اسکول کے بچے بھی اس لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ پورا پری پلانڈ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ خدا را اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ ہمیں کس موڑ پہ لے کے جا رہی ہے؟ مغربی کلچر نے تو ہمیں ویسے بھی تباہ کر دیا ہے، ہماری حیا اور شرم کو تو ویسے بھی ختم کر دیا ہے۔ اب ہماری زندگیاں بھی اسی کا شکار ہو رہی ہیں۔ پلیز خدا را اپنی نسل کو بچائیں اور ان کو سیدھی راہ دکھائیں، ان کے نقصانات کے بارے میں بتائیں، ان کے کیا نقصانات ہیں، اس سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے کیا کیا مسائل آتے ہیں، اور بالخصوص گھر میں اس کا استعمال بہت کم، میں کہتا ہوں ختم ہونا چاہیے۔ بالخصوص بچوں کے سامنے تو اس کا استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب بچہ دیکھے گا، بچہ اپنے والد کو دیکھے گا تو وہ اس کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ چیزیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہمارے بچے ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور بیسک سٹارٹ ہی یہی ہے، سپاری، پان، سگریٹ، یہ چیزیں اس کی بیسک بنیاد ہے۔ بے شک آپ اس چیز پہ کنٹرول کر لیں گے، آپ صرف سگریٹ پیتے ہیں، نہیں پتا آپ کا بچہ اس چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اور آج کل تو فحاشی پھیلانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں سے پہلے تو ہمیں خود کو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بالخصوص یہ چیزیں استعمال کرتے بھی ہیں تو کم از کم بچوں کے سامنے استعمال نہ کریں، نہیں تو وہ اس کے عادی ہوں گے، اور وہ صرف سگریٹ یا پان کے عادی نہیں ہوں گے، ان کا رکنا کہاں ممکن ہے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حالانکہ تمباکو نوشی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں، ایک رپورٹ کے مطابق کہ 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سال صرف اس کے دھوئیں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس لعنت سے بچائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔